السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید مجیب اللہ رشادی قاسمی شیموگا ہی سے میرا تعلق ہے، اور پھر یہاں مدرسہ مظہر اس کی خدمت پر میں مامور ہوں۔ ساتھ ساتھ شہر کے جو حالات وغیرہ پیش آتے ہیں اس میں بھی ہماری خدمات کا ایک سلسلہ رہتا ہے۔ تو موجودہ حالات میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بھی کچھ خدمات کا ہمارا سلسلہ ہے۔ تو موجودہ حالات میں ایک قتل جو ہمارے شہر میں ہوا، اور اس قتل کو لے کر ایک خاص جماعت کو اور مسلمانوں کو اس میں نشانہ بنانے اور انہی کو مورد الزام ٹھہرانے کی جو باتیں ہیں، اس کے خلاف اور پھر جو لوگوں کی جانب سے حملے کی بات ہوئی، اور پھر پورے شہر میں ایک فساد کا سما اور فساد برپا کیا گیا، اور معصوم لوگوں پر حملے کیے گئے، اور پھر عمارتوں کو، گاڑیوں کو نقصان پہنچانے کی جو سازشیں ہوئی ہیں، ہم اس کی پوری طرح مذمت کرتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا بھی قتل ہو، اور پھر اسلام ایک پیسفل اور بہت ہی جس کے اندر اطمینان اور سکون کی تعلیم ہے، اور کبھی بھی دہشت کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے، اور مسلمان کی طرف سے کسی طرح کی دہشت گردی کا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے پورے مذہب کو اور پوری کمیونٹی کو اس کا الزام دے دینا، یہ بات غلط ہوتی ہے۔ لیکن آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس قتل کے پیچھے بھی ایک مستقل سازش ہے، اور پھر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے عہدے کے لیے یا اپنی حکومت کے برقرار رکھنے کے لیے ایسی وارداتیں ہوتی رہیں جس کو رکھ کر وہ اپنا سیاسی یا اپنا مفاد حاصل کر سکیں۔ ہم ہرشا کے قتل کے سلسلے میں ہم قتل کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ کبھی کسی کو بھی برداشت نہیں۔ اسلام تو کبھی بھی قتل کو پسند بھی نہیں کرتا ہے، بلکہ قتل کرنے والے قاتل کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک فرد کو قتل کرتا ہے تو گویا ساری انسانیت کو قتل کرنے کا مترادف ہے وہ۔ اگر کوئی ایک جان بچاتا ہے تو گویا ساری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہوتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ تو مسلمان قاتل بلا وجہ کسی کا قتل نہیں کرتا جب تک کہ کوئی مستحق قتل نہیں ہوتا۔ وہ اسلامی حکومت میں جو قتل کا مستحق ہوتا ہے وہ قتل کیا جاتا ہے، ورنہ بلا وجہ کسی کے جان پر حملہ کرنا ہمارے لیے نہ ہمارے مذہب میں ہے، نہ ہی ہماری یہاں کی تہذیب ہے۔ ہماری اپنی تہذیب یہاں ہندو مسلم الحمدللہ بہت حد تک اتفاق اور اتحاد سے رہتے آئے ہیں، اور اس کی ایک تاریخ بھی ہے۔ اور آج تک بھی آپ بھی بہت سارے محلوں کا دورہ کیے ہوں گے، آپ کو پتہ بھی چلا ہوگا کہ یہاں ملی جلی بہت ساری آبادیاں ہیں۔ تو ان سب آبادیوں میں تعلقات ہندو مسلم کے آپس میں بڑے ہی محبانہ آپسی تعلقات جو ہے ان کے بہت ہی پیار اور محبت کے ہوا کرتے ہیں، کسی طرح کی کوئی نفرت نہیں ہوا کرتی۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں فساد بھڑکانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، تو اب اسی کو ایک بہانہ بنا کر ساری ہی مسلمان برادری پر حملہ کرنے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی ایک سازش رچی گئی۔ لیکن مسلمان بہت ہی صبر اور تحمل کے ساتھ پیش بھی آئے، اور جب حملہ کرنے کے لیے پولیس کے ساتھ ایک بڑا جھنڈ آتا ہے تو اس کے لیے سامنے کھڑے ہوئے، لیکن کسی نے کسی پر حملہ نہیں کیا۔ اپنی دفاع، اپنی حفاظت کا سامان کرنے کے لیے تیار ضرور تھے، لیکن کسی نے کسی پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ لیکن جو کچھ حملہ ہوا ہے وہ ان بلوائیوں کی طرف سے ہے، یا وہ جو شریر قسم کے جن کو دہشت گرد کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی، ایسے لوگوں نے حملہ بھی کیا ہے، اور پھر خواہ لوگوں کی سواریوں کو، گاڑیوں کو، اور پھر ان کی پراپرٹیوں کو، گھروں وغیرہ کو، دکانات کو لوٹا، اور پھر اس کو جو ہے نقصانات پہنچائے۔ اور وہ لوگ ہیں جن کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کا قتل سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی فساد سے ان کا کوئی رشتہ ہے۔ بلا وجہ ایک کمزور قسم کے لوگ جو روزی روٹی ان کی بہت ہی مختصر اور منحصر رہتی ہے، تو ان کی ان چیزوں ہوئی کو ہلاک کر کے، فساد کا شکار بنا کر اس میں حملہ کر کے انہوں نے بہت ہی نقصان کا سامنا کیا۔ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کا سپورٹ کرنے والے چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں چاہے پولیس ہو، سبھی کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں۔ لیکن پہل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس بھی مجبور رہی ہے، ان پر دباؤ رہا، جس کی وجہ سے کچھ بھی کارکردگی کرنے سے وہ قاصر رہی۔ ان کے سامنے ہی حملہ کرنے والوں نے حملہ بھی کیا، پتھراؤ کیا، اور طرح طرح کی شکلیں آپ نے بہت ساری میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے اور فوٹیج وغیرہ کے ذریعے سے آپ نے دیکھی ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے۔
منسٹر کے سلسلے میں جو ایک عہدے پہ رہتے ہوئے یہ غیر ذمہ دارانہ باتوں کے کرنے کی وجہ سے ہم اس کو کنڈم بھی کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ صرف ہندو برادری کے ایم ایل اے نہیں ہیں، وہ ایک شیموگا کے ایم ایل اے ہیں۔ اب ان کو چاہیے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، کسی کے ساتھ حمایت کا، کسی کے ساتھ مذمت کا، کسی کے ساتھ ظلم کا، کسی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرنا یہ انتہائی غلط ہے اور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ چاہیے کہ وہ اس غلطی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں، اس کا مطالبہ ہم کرتے ہیں۔ ویسے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مل کر بہت ہی الحمدللہ اس ہونے والے فساد کو اور بڑھ جانے سے روکنے میں بہت بڑا رول ان کا رہا، اور پھر بہت ہی لوگ جو ہے زخمیوں کو ان کی داد رسی کرنے، ان کے زخموں کو زخمی حالت میں ان کے بچانے، ان کی حفاظت کا سامان کرنے، اور پھر پولیس سے رابطہ کرنے، پولیس سے کمپلینٹ کرنے۔ کئی کمپلینٹ الحمدللہ ہمارے درج ہوئے، لیکن کمپلینٹ لینے میں بھی جو ہے ان پر بھی دباؤ ہونے کی وجہ سے پولیس بھی لینے میں آگے پیچھے کرتی رہی ہے، لیکن جب ان پر بہت دباؤ ڈالا گیا تو پھر انہوں نے بھی کچھ کمپلینٹس ہمارے لیے ہیں۔ لیکن ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں سبھی سے، حکومت کی جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے، حکمرانوں سے، اور سی ایم اور پی ایم سے خصوصیت کے ساتھ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انصاف کو اور بھائی چارگی کے ماحول کو ہمارے شہر میں بحال کریں۔ سوچی سمجھی ایک سازش ہے، اور یہ سازش جو ہے دنیا بھر میں جاری ہے، تو اس میں ہندوستان بھی اس کا ایک پارٹ ہو گیا ہے، اور یہاں بھی ایک کوشش جاری ہے، اور ایک مستقل فاسسٹ طاقتیں یہاں ہیں جن کا مقصد ہی سوائے فساد کے کچھ نہیں ہے، اور اس فساد سے ان کا مقصد انسانی ہمدردی یا انسانی خدمت نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہندو راشٹر بنا دیں۔ یہ ہندو راشٹر کبھی بننے والا نہیں ہے، یہ جمہوری ملک ہے، یہ مذہبی ملک نہیں ہے۔ تو یہ جمہوریت کا ساتھ دینا ہر یہاں کے وطنی اور یہاں کے ہندوستانی کا فریضہ ہے کہ اس کی جمہوریت کی بقا کے لیے جو اس کی خدمات ہو سکتی ہیں ان خدمات میں وہ حصہ لے۔ پولیس کمپلینٹ بھی ہوا ہے، اگر ہمارے لیے پولیس کے ذریعے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے تو ہمیں کورٹ کا بھی دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ ہم لوگ یہ جو جن کو ہم نے اس میں دوشی پایا ہے ان کے نام کے ساتھ کمپلینٹ ہوئے ہیں، کئی ایک کمپلینٹ ہوئے ہیں، تو اس میں کچھ کمپلینٹ لاج ہوئے ہیں اور کچھ ہونے والے بھی ہیں۔ اب اس میں ہم لوگ جو ہے خود ایم ایل اے کے نام سے بھی جو ہے ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، ان کے نام پر بھی ہمارا کمپلینٹ ہے۔ اسی لیے وہ دن دیال شرما کچھ نام ہے، وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور ان کا کہنا اس طرح کا غلط بیانی سے کام لیتے ہیں جس سے انسانی ایک جو رگ ہوتی ہے وہ پھڑک اٹھتی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جاؤ مسجدوں میں دیکھو وہاں ہتھیارات رکھے ہیں۔ ہمارے لیے بلکہ تمام ہی مساجد کے ذمہ داران استقبال کرتے ہیں، کوئی بھی غیر مسلم آتا ہے یہاں دیکھتا ہے، یہاں کسی طرح کا کوئی، لیکن ہوا یہ ہے کہ خود کرتے ہیں، دوسروں کو اس کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ابھی اسی فساد میں کتنے لوگ ہتھیاروں کے ساتھ لیس تھے، کتنوں کے پاس ہاتھ میں ہتھیار تھے، باقاعدہ فوٹیج اس کے موجود ہیں، پھر بھی وہ جو ہے خود ہتھیار لے کر دوسروں کو ہتھیار کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ اس کی بھی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، بلکہ اس طرح کی بیان بازی سے اس پر جو ہے ان کا ایکشن بھی لینا چاہیے۔ پولیس کی اور حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی بات کرنے والوں پر قانونی جو بھی کارکردگی ہوتی ہے اس کو بجا لائیں۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں۔ یہ حجاب کا معاملہ جس طرح یہ قتل کا معاملہ ہے، اسی طرح حجاب کا معاملہ بھی جو ہے ایک مدعا بنانے کی چیز ہے۔ یہاں حجاب نئے سے نہیں ہے، حجاب جب سے ہندوستان ہے تب سے حجاب بھی ہے، اور حجاب کا سلسلہ آتا رہا ہے، اور ہمارے بڑے آج تک سلسلہ رہا، تو آج یہ حجاب کیوں ان کی آنکھ میں کھٹکنے لگا، اس پر ہمیں تعجب ہے، افسوس بھی ہے کہ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب ہے، تو اس میں ہر آدمی اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کرتا آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ پڑھے ہوئے بہت سارے ہیں اور بہت سارے تعلق رکھنے والے ہیں، اب بھی ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، ان اسکولوں میں بہت سارے غیر مسلم بچے پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اس پر اعتراض نہیں رہا۔ لیکن جب آپ مدعا بنا کر میڈیا کے ذریعے سے اور پھر جو ہے طرح طرح سے بیان بازیاں کرتے رہیں گے تو ایک طرح سے ان کو یعنی اپنی الگ پہچان اور شناخت کے طور پر اب پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ بات پہلے معلوم نہیں تھی کہ حجاب غلط ہے یا آپ کے اس کے خلاف؟ حجاب تو یہ ہمارا اپنا حق ہے جس کو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی کئی آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں، تو پھر یہ ہمارا اپنا حق ہے۔ جب یہ مذہبی ملک نہیں ہے، ہر ایک مذہب پر اپنی پوری طرح عمل کرنے کی آزادی ہے، تو اس میں کسی کو کوئی بات کرنے کا کیا حق ملتا ہے؟ کوئی بھی اگر بات کرتا ہے گویا ظلم کرتا ہے، وہ ظلم کے خلاف ہماری آواز ہے۔
اور وہ لڑکا بھی جو ہے حالانکہ بجرنگ دل کا بھی کوئی بہت بڑا کاریہ کرتا وہ نہیں ہے، اس سے بڑے کاریہ کرتا یہاں موجود ہیں، لیکن اسے ایک شو بازی کے ذریعے سے اپنا پرچار کرنے کے لیے لوگ اس کا نام لے کر استعمال کر رہے ہیں۔ وہ اس کی اپنی آپسی رنجشیں ہمیں لگتی ہیں کہ ان کے جو تعلقات پہلے سے رہے ہیں، اور پھر جہاں تک ہمیں معلومات ہیں ان معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھی کہیں کچھ جرم بھی ان آپسی رشتہ داریوں میں تعلقات، یعنی جن سے قتل و قتال کی بات ہوئی ہے، ان کی آپسی رنجشیں ہیں، ان رنجشوں کی بنیاد پر اس کا قتل ہوا ہے۔ اب اس میں کسی طرح کے مذہب کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے یہ چونکہ حکمرانوں کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی کے قتل کرا کے اپنا فائدہ اٹھایا جائے، یہ ممکن ہے، اس کی تحقیق تو جاری ہے، کب تحقیق سامنے آئے گی تبھی اس کی بات پوری طرح کہی جا سکتی ہے۔